آگے دیکھیں, پھر میں واپس آ جاؤں گا پورا بتانے کے لیے. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سورہ 4 کی 129, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے یہ کہ تم عورتوں کے درمیان عدل برابری کر سکو, اور اگر چاہے کہ تم کتنے حریص ہو پس تم مائل نہ ہو پورے کے پورے مائل, پس تم اس ایک کو چھوڑ دیتے ہو جیسے کہ معلق لٹکا ہوا, اور اگر تم صحیح کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہاں اللہ نے بتایا کہ مرد کو کہ میں برابری کا خوف کے مارے نہیں کرنا چاہ رہا شادی, مجھے جنون خوف نہیں ہے, خوف کہہ رہا ہوں میں, خوف ہے کہ میں برابری نہیں کر سکتا تو میں نہیں کر رہا. سمجھ آئی, میں خوف کے اندر نہیں کر, لیکن اللہ نے کہا یہ خوف نکالیں. آپ کیا کہا, تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان برابری کر سکو. تم میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے مردوں میں کہ کسی بھی مرد, دنیا کا کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے درمیان برابری کر سکے, کر ہی نہیں سکتا وہ. تو وہاں اس کو خوف ہے, تو خوف میں کیا کر رہا ہے وہ, کیونکہ عورت بھی کہی تم برابری کرنی ہے, تمہیں برابری کرنی ہے, برابری کرنی ہے, برابری, وہ کہا برابری نہیں کر سکتا, برابری نہیں کر سکتا, میں نہیں کر رہا. لیکن اللہ کہا تمہیں ہم نے استطاعت ہی نہیں دی, یعنی تم اس خوف کو نکالو. جب یہ خوف نکلے گا تو آپ دوسری شادی کر لیں گے, تو آپ نکال دیں خوف, تو دوسری شادی کر لیں آدمی. کیونکہ اللہ کہہ رہا کیوں نہیں کر, آگے بتا دیا, آگے بتا رہا ہے کہ اگر اچھا پس تم اس ایک کو چھوڑ نہیں, فلا تمیلوا کل المائل, بس تم مائل نہ ہو, بالکل مائل نہ. مائل کہتے ہیں ایسے ایسے مائل, بینڈ ہو جانا, بینڈ. ایک بیوی ہے اس پہ بینڈ ہوئے ہیں, اللہ کا اسٹینڈ لو, بینڈ ہوئے ہیں. جی میڈم کیا چاہتی ہیں آپ, تو فلا تمیلوا کل المائل, تم مائل نہ, بالکل مائل نہ, فلا تمیلوا فلا فتذروها کالمعلقہ, بس تم اس کو پھر چھوڑ دیتے ہو جیسے لٹکا ہوا. جب تک آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا چھوڑیں گے نہیں لٹکا ہوا تو آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ مائل ہیں. تو کہہ رہے ہیں شیخ صاحب ٹرانسلیشن میں یہاں کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. اب میں آپ کو دوسرے لوگوں کو ٹرانسلیشن سمجھا رہا ہوں. دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھیں یہ دیکھیں بیلنس ہوتا ہے نا, بیلنس, یہ برابری, بیلنس مطلب ایکویلٹی, یہ رکھنا ہے آپ کو, ایکویلٹی. تو دوسرے لوگوں کو ٹرانسلیشن میں سمجھا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں بس تم ایک کی طرف, یعنی پہلے تو کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے فلا تمیلوا کل المائل, تم مائل نہ ہو, بالکل نہیں مائل ہو, مائل ہو بالکل مائل نہ ہو. پھر کہتے ہیں تم ایک کو مطلب کیا نہیں فتذروها کالمعلقہ, تم اس کو چھوڑ دیتے ہو جیسے چھوڑ دیتے ہو جیسے لٹکتا ہوا, یعنی ایک کی طرف جھکاؤ اتنا کر دیا, دوسری لٹک رہی ہے, ایک بات ہے. تو میں نے کیا کہنا ہے, کہنا آپ ان کو برابری کریں. میں نے لگا برابری نہیں کر سکتے, کہنے نہیں سمجھ رہے آپ, دعا سے اللہ کہہ رہا ہے فلا ولن تستووا اللہ تعدلوا بین, تم دونوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے, یعنی ایسے نہیں رکھ سکتے بیلنس. تو کہہ رہے ہیں ایک کی طرف اتنے مائل نہ ہو جو کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. یہ لکھا ہوا ٹرانسلیشن اگر آپ قرآن میں دیکھیں کسی کی, ایک کی طرف مائل نہ ہو جو کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. تو میں نے کیا کریں, کہنا برابری کریں. تو اللہ کا برابری نہیں کر سکتے ہے جی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یقین اس کے معنی یہ نہیں ہے, بتا رہے ہیں کہ جس سے مائل ہے اس کو آپ لٹکا ہوا چھوڑیں تو کریں گے دوسری شادی. آپ بھائی بینڈ ہوں تو سیدھا ہونا شروع ہوں گا میں, مائل ہوں نا یوں مائل, تو یوں ہو جائیں آپ, تو وہ لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہو, پھر کریں گے آپ دوسری شادی. بہرحال یہاں بتانے کا اس شادی پہ زور نہیں تھا, بتانے کا تھا یہ کہا تھا ہم نے عورتوں سے فتویٰ مانگا, اللہ رسول سے فتویٰ مانگا عورتوں کے بارے میں. اللہ نے جواب میں یتیم عورتوں کر دیا, یعنی ساری یتیم بنا دی, صاحب شادی نہیں کر رہے. کیونکہ میں نے بتایا دنیا میں میجورٹی عورتیں جو ہیں پرابلم کلاس ہیں, کہ ان کے نکاح نہیں ہوں گے, سارے مرد بھی شادی کر لیں تب بھی. دنیا میں اتنی عورتوں کی پاپولیشن ہے زیادہ تر. اور بتانا عورت, جب عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں, ان کے گھر جب لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ بھی گھبراتی ہیں, لڑکی پیدا ہوئی ہے بہت پیاری ہے, خوبصورت ہے, شوہر تمہیں کیسا ہی لگ رہا ہے, اچھا ہے. یہ تو خود کو اللہ قرآن میں کہتا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ نے مرد بیٹے جو ہے زینت بنا دیے. تو اب سوچ لیں کتنا انہیں پتا ہوتا ہے اب اس بیچاری پھر یہ پرابلم شادی کو کیا ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں. اور سب سمجھتی ہیں باتیں, یعنی آپ کو نہیں پتا, عورتوں کو سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے, کیا وہ ساری پرابلم بچی ہو گئی, اس کی جس طرح میں نے زندگی گزاری مشکل والی, مطلب پرابلم بنا لی اپنے فوراً, مطلب مشکل. تو یہ پھر یہ بھی بیچاری اس کے ساتھ اس کی بڑی وہ لڑکا جو ہے پتہ نہیں لگ رہا ہے. تو یہ ایک سچویشن, ایک وشیش سرکل ہے یہ. تو اچھا اب یہ نیچے آیت لکھا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، یہ مہر کا ذکر ہے یہاں پر. اور عورتیں بیویوں کو ان کے صدقات تحفتاً دے دو. پس اگر وہ اپنے نفس نفسیات سے کسی چیز کے بارے میں تمہارے کے لیے طیب اچھی ہیں، پس اس کو خوشی سے لذت سے کھاؤ. اب بتائیے یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو جو ہم مہر بناتے طے کرتے اسے مہر کہتے ہیں دنیا میں، وہ یہ کہہ رہا ہے یہاں صدقات دو تحفتاً، یعنی کہ آپ کسی صدقہ، پہلے سمجھے صدقہ ہوتا ہے چیریٹی یا خیرات، سمجھ خیرات صدقہ اور چیریٹی سمجھتے کیسے کہتے ہیں آپ؟ جیسے غریب آدمی ہے اس کو میں نے صدقہ دے دیا، اب میں یاد رکھوں میں 100 روپئے دیے تھے اس کو، کبھی یاد نہیں، صدقہ دے کے بالکل بھول جائیں گے آپ. تو اللہ نے کہا اور اپنی بیویوں کو تم جب صدقہ دیتے ہو تو کیسے دو؟ چیریٹی سمجھ کے مت دو، چیریٹی تو سمجھو لیکن تحفتاً چیریٹی ہے وہ، تو یہ تحفے پہ تحفے دیے جاؤ. تو اب اگر وہ بڑی عجیب بات لکھی ہے، اگر وہ خوشی سے تمہیں لوٹا دیں کوئی اس میں سے تو تم بھی خوشی سے کھا لو، کوئی برائی نہیں ہے، کھا لیں. اچھا اب یہاں پر یہ آخر میں کیا ہے یہ آیتیں؟ ہاں اچھا ایک آیت ہے جو قرآن مجید میں یہ ہے تو میاں بیوی کے تعلقات سے جو میں آیت پڑھوں ابھی، لیکن میں اس کا تھوڑا سا ایک بات بتانی تھی، کیونکہ عام طور پہ جو بناؤ سنگار منع ہے، ویسے قرآن مجید میں عورت کا بناؤ سنگار کرنا حجاب کے اندر منع ہے، لیکن یہ کنڈیشن الاؤ ہو جاتا ہے. وہ کنڈیشن اس کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نور 24 اس کی 58 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم میں سے وہ لوگ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں اور تم میں سے وہ جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لیں، فجر کی نماز سے پہلے، اور اس وقت جب تم دوپہر میں اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تمہارے لیے شرمگاہ کے 3 اوقات ہیں، تمہارے اوپر اور ان کے اوپر ان وقت کے علاوہ کے بعد گناہ نہیں کہ اجازت لیں. تمہارے گرد گھومیں بعض تمہارے بعض کے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے، اللہ جاننے والا حکمت والا. اب یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا کہ جو تمہارے دائنت کی ملکیت میں ہیں مرد حضرات یا بچے جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ 3 اوقات اجازت لے کے آپ اس وقت فجر کی نماز پہلے لکھا ہوا ہے من قبل الشاب، یعنی فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز دوپہر میں جب کپڑے اتار دیتے ہو، اور ایک رات میں صلاۃ عشاء کے بعد 3 اوقات لکھ دیے تمہارے لیے شرمگاہوں کے لیے ہیں. اچھا اب یہ جب یہ کنڈیشن ہوئی ہے تو اس میں آپ کو اجازت دے دی ایک خاص پرائیویٹ جگہ پہ، آپ کے بچے اگر ہیں تو نوک کریں اجازت لے کے آئیں، نوک کریں تو اجازت لے کے آئیں. تو آپ میاں بیوی کے تعلقات کے حساب سے سمجھتے ہیں یہ 3 اوقات ازواجی تعلقات کے اللہ نے بنا دیے، جو کہ نارملی سمجھ فرام سن سیٹ سے فجر کی نماز کے اندر بیچ میں پوری رات آپ کے پاس ہے، اس میں یہ دوپہر میں بھی یہ ایک ٹائم لمٹ بتا دی اللہ تعالیٰ نے. اس میں صرف یہ بتانا اس میں بچے جو جوان نہیں ہوئے ہیں وہ اجازت لیں اس اوقات میں، اور نوکر وغیرہ. یہ ٹائم سمجھ میں آ گیا، اس میں کیا بتانا، سمجھ مین چیز سمجھانے کی یہ اوقات ہیں اس میں. مطلب اب کیا ہوا، کپڑے اتارنے کا ہے سر میں ذکر، آگے والی جو آیت میں پڑھوں گا وہ بڑی امپورٹنٹ، سب اس کو میں نے اس لیے پڑھا کہ وہ بات بیچ والی بات سمجھ میں آئے. سورہ نور 24 کی 60 ہے، وہ 58 تھی، یہ 58 تھی. اس کے سمجھو ایک آیت بیچ میں سے اس کو کوئی آپ دیکھ لیے، اس پہ کوئی اور بات نہیں ہے. اس میں بھی یہ کہ اجازت لینا اور اجازت نہ لینا. یہاں لکھتا ہے اللہ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور عورتوں کے قاعدوں سے جن سے مرد شوہر نکاح جنسی تعلق کی امید نہیں رکھیں، بس ہرگز ان عورتوں پر گناہ نہیں کہ وہ اگر کپڑے اتار دیں، یعنی 3 اوقات میں. علاوہ اس کے وہ بناؤ سنگار کی بھی ہوں زینت کے ساتھ، اور یہ کہ وہ پاک دامن باز رہیں، بہتر ہے ان کے لیے، اللہ سننے والا علم والا. اچھا اب یہاں پر کیا ہوا، جو مروجہ ترجمہ ہے اور اس ترجمے میں فرق ہے، وہ میں پہلے سمجھا دوں اس لیے میں بتا رہا ہوں. مروجہ ترجمے کہتے ہیں کہ عورتیں جو امید نہیں رکھ رہی نکاح کی،
یعنی عورتیں امید نہیں رکھ رہی نکاح کی تو وہ کپڑے اتار دیں. اب یہ بتائیے کہاں اتار دیں کپڑے؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ میں کوئی لڑکی عورت پہلے بوڑھی قواعد یا قواعد لکھا ہوا ہے قاعدے عورتوں کے قاعدے سے قواعد. میں عورتوں کے قاعدے بھی سمجھا دیتا ہوں لیکن پہلے آپ جو مروجہ وہ سمجھانے دیں. وہی کہتے ہیں کہ ایک خاص عمر کو جب بوڑھی ہو جاتی ہے عورتیں تو وہ کپڑے اتار دیں. اب جب میں نے یہاں کپڑے اتارنے کا لکھا ہوا ہے تو یہ ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے اسی صورت کی 58 میں کپڑے اتارنے کا. وہ کپڑے اتارنے کے 3 اوقات ہیں. 3 اوقات میں ہے نا, اس 3 اوقات کے بعد یہ آیت آئے گی. تو اس آیت اس آیت سے کنیکٹڈ ہے یہ. تو یہاں کی یہ لوگ کہتے ہیں کپڑے اتارنے کا مطلب جو گاؤن پہنا ہوتا ہے نا عورت نے, گاؤن جو حجاب کا حصہ ہے, جلباب, تو کہہ لیں یہ جو گاؤن ہے یہ گاؤن اتارنے کے لیے. میں نے اس کا عربی غلط جلباب ہے, یہاں لکھا ہے ثیابہن, کپڑے اتار دے وہ. تو کبھی سنا ہے آپ نے عورتیں کپڑے اتار دے؟ ذرا بوڑھی ہے کپڑے اتار دے صاحب, یہ ہو سکتا ہے پاسبل؟ نو. اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں آپ. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ کپڑے اتارنے کے 3 اوقات ہیں. اس 3 اوقات میں اگر کپڑے اتار دے مرد عورت تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, وہ تو اوقات بتا دی اللہ نے. مگر ساتھ میں یہاں لکھا ہوا ہے اچھا دوسری کیا کہ انہوں نے یرجون مذکر, سب مونس لکھ رہے ہیں اس کو, پورے ٹرانسلیٹر یرجون مذکر ہے, کہہ رہے ہیں عورتیں امید نہیں رکھتی. تو میں نے یہاں لکھا ہوا ہے اس کا مذکر, مرد رغبت رکھتا عورت سے شادی کرنے کی اور امید بھی مرد رکھتا ہے. ابھی میں نے بتایا جب وہ وفات ہو گئی تو وہ اس کو یاد رکھ رہا ہے, تو ہر جگہ مرد رکھ رہا ہے. مرد کی آنکھ پہ, ناک پہ, کان پہ, ٹانگوں پہ, باموں پہ, ناخنوں پہ, کس پہ کہیں شاعری کی؟ کسی مرد پہ سنا کہ تمہارے سینہ اتنا چوڑا ہے, کالے ہو, لمبے ہو, ٹیڑھے ہو؟ سب عورتوں پہ ہو رہی ہیں, سب آگے شاعریاں. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ امید نہیں رکھ رہا. اب یہاں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہاں پر نکاح کا جو لفظ ہے وہ سیکشل انٹرکورس ہے. میں نے بتایا تھا شروع میں, نکاح کا جب تک آپ لفظ سیکشل انٹرکورس اس کے اندر انکلوسیو ہے تو یہاں اس اوقات میں شوہر کی بیوی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر وہ 3 اوقات میاں بیوی کے تعلقات کے کانٹیکسٹ میں ہے. اس کانٹیکسٹ میں اگر میاں بیوی کے تعلقات اگر سمجھ جائیں تو یہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور عورتوں کے قاعدے قواعد سے جو مرد امید نہیں رکھے اپنی بیوی سے سیکشل انٹرکورس کی تو ان کے اوپر گناہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے اتار دیں, علاوہ کہ انہوں نے بناؤ سنگار کیا وہ زینت کے ساتھ. خالی ایسی نہیں اتار, مطلب اس کے زینت کے ساتھ بناؤ سنگار کی تھی ہوں, جبکہ بناؤ سنگار منع ہے, ادروائز منع ہے. لیکن اگر مرد امید نہیں رکھ رہا نکاح کی, نکاح یہاں معنی دوسرے آ جائیں گے, مطلب اس کے اندر انکلوسیو معنی, اور وہ 3 اوقات کی بات ہو رہی ہے, اس 3 اوقات کی بات ہو رہی ہے. اس 3 اوقات میں اگر بیوی بناؤ سنگار کر لے اپنے شوہر کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں, 3 اوقات بتائے, فجر سے پہلے, دوپہر میں اور عشاء کے بعد. اس میں کپڑے اتارنے کا اللہ نے الاؤ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر فرض کریے کہ مرد امید نہیں رکھا اپنی عورت سے نکاح کی, یہاں نکاح وہ نہیں آئے گا, یہاں آئے گا سیکشن انٹر. بھائی آپ نکاح کو میرج بھی کہتے ہیں, اس میں آپ کرتے کیا, یہ بھی الاؤ ہے. تو یا وہ آئے گا. تو اس اوقات میں, جس اوقات جو اللہ نے بتایا ہے اس میں اگر مرد اس طرح کی چیز نہیں کر سکتا تو اللہ کہہ رہا ہے تو عورت یہ کر سکتی ہے, یعنی بناؤ سنگار کرتی ہے زینت کے ساتھ. لیکن اس کو یہ خیال رکھے کہ وہ ادانا ثیابہن غیر متبرجات. اچھا یہ کپڑے اتار رہی ہے لیکن علاوہ کے مطلب خالی کپڑے اتار کے تو ایسی ہو جائے گا سب چیز, تو کہہ رہا نہیں متبرجات بزینت کا. تو یہ جو معاشرے میں جو آج اتنی زبردست ہائی کلاس سے لے کے جو میک اپ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, یہ اسپیسیفک عورتوں کے, اسپیسیفک ہسبینڈ کے لیے, اسپیسیفک مردوں کے لیے, ہسبینڈ کے لیے, اسپیسیفک عورتوں کو اجازت ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زینت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بناؤ سنگار زینت کر سکتی ہے عورت اسپیسیفک کنڈیشن میں, اسپیسیفک ٹائمنگز میں, فار ہر ہسبینڈ, اپنے شوہر کے لیے. یہ آیت اس لیے بتائی تھی کیونکہ یہاں پر یہ واحد جگہ نکاح جو ہے, یہاں پر کوئی بھی مجھے طریقہ بتائیں یا کیا لکھا ہے کوئی سمجھے. اچھا قاعدے قواعد کیا ہیں عورتوں کے؟ قاعدے قواعد قرآن میں لکھے ہیں, آپ نیکسٹ پیج دیکھیں, میں پوری آیت نہیں ریفرنس سے بتا رہا ہوں. عورتوں کے قاعدے قواعد قرآن میں کیا لکھا ہے؟ آل عمران 3 سورت ہے, تیسری سورت کی 14 آیت میں لکھا ہے عورتوں سے خواہشات کی محبت رکھنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. پوری آیت میں لکھا ہے, یعنی مرد جو ہے عورتوں سے خواہشات کی محبت رکھتا ہے. پھر اور لکھا ہوا ہے آگے سورہ نساء 4 کی 3 میں کیا لکھا ہے؟ ان عورتوں سے جو نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے. وہ بالکل برقعے میں بیٹھی ہوئی ہے, اندر سے آواز آ رہی ہے, کہنا ہم دکھائیں گے نہیں,
یوں ہی بس بتاؤ ہماری بیٹی سے شادی کر لو. بھائی آپ کو جب دیکھیں گے نہیں کہہ رہے تو حرام ہے چہرہ دیکھنا. ہم کچھ نہیں کہہ رہے, چہرہ دیکھنا کہہ رہے ہیں صرف. تو چہرہ دیکھنا اللہ کہہ رہا ہے بھائی آپ دیکھیں گے تو کیسے شادی کریں. تو برقعے میں پورا ٹوٹل چھپا کے دکھانا چاہ رہے کہ آپ دیکھ, وہ آواز بھی نہیں سننا, آواز کچھ بھی نہیں دیکھیں آپ. اب شادی کر بیٹھے جنگ مار لیں. یہاں لکھا ہوا ہے جو تمہیں اچھی لگے. اچھی لگنا ضروری ہے عورت کو اور مرد کو, اور محبت, خواہشات کی محبت اس کی, یہ اس کے قواعد ہیں. اور آگے لکھا ہوا ہے تمہارے لیے تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں, بس آؤ اپنی کھیتوں کے پاس جس طرح تم چاہو. اب اگر اس کے قریب جا رہے ہو دل نہیں جا رہا ہے تو یہ قاعدہ ہے نا اس کا. تو آگے لکھا ہوا ہے اپنے سے لفظ سے آگے بھیجو جان لوگے تم سے ملا. اچھا, اور دوسری ایک اور یہاں لکھا, وہ تمہارے زمانہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ اذیت ہے, تم زمانہ حیض اختیار کرو, اور جب وہ طہارت ہو جائے پھر ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے تم کو امر کیا. میرا مقصد یہ بیسک پرپس, عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, وہ تمہیں اچھی لگنی چاہیے جب بھی کھیت کے پاس جائیں گے آپ. ہر چیز جو ان ریلیشن ٹو پروٹیکشن آف چائلڈ ہے, چلڈرن, تو اس میں سائیکل کا ذکر, اس میں دور ہو جاؤ. تو یہ سارے قاعدے قواعد قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. تو دو جگہ میں بتایا, ایک تو خواہش رکھتا ہے آدمی اس عورت سے, طیب اچھی لگتی ہے وہ, تب شادی کریں گے. آپ دیکھا ہی نہیں شادی کیسے کر لیں گے. اور یہاں ہمارے کلچر میں ایسی باتیں کیا دکھانے کی ضرورت ہے. وہ میری بیٹی بس تجھ سمجھ لے شادی کر لے, بس ختم ہی بات. تو مطلب میرے بتانے کا مقصد ہے کہ وہ آیت جو پچھلی آیت میں پرابلم چلی آ رہی ہے کہ یہاں پر کپڑے اتارنے کا کوئی سینس, بوڑھی نہیں لکھا کہ بوڑھی عورت, بولتے ہیں کہ بوڑھی عورت کی, وہاں بوڑھی عورت نہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں. اور کپڑے کیوں اتار دے بوڑھی عورت, پبلکلی اتار دے, کہاں اتار دے, کہاں کر لے, نہیں گاؤن, میں نے گاؤن کر لے. طیب گاؤن کا مطلب جلباب ہے. سیاب لکھا ہے, ثوب سیاب کپڑے, اور 3 اوقات میں کپڑے اوپر ہی پیچھے لکھا ہے کپڑے اتارنے کے اوقات. تو یہاں واحد آیت ہے جہاں نکاح کا سینس, وہ سینس جو اس کے اندر انکلوسیو ہے, جو شروع میں نے بتا دیا آپ کو. اور یہ اپنے ہسبینڈ اور بیوی کے لیے ان ریلیشن ٹو اسپیسیفک ٹائمنگس, وہ ٹائمنگس ڈسکرائبڈ ہیں. ان ٹائمنگس میں وہ اس ریلیشن شپ کے لیے وہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز, ہماری گردامات کے اوپر بڑی پرابلم ہے. یہاں قرآن مجید میں, پورا قرآن مجید ایک ہی آدمی کا نکاح کا ذکر ہے, پیغمبر. ان کا پورا واقعہ چھوٹا سا ایک بیان ہے, اس پہ بہت کچھ پتہ چلتا ہے. وہ ہیں موسیٰ السلام. اور سورہ القصص میں 28, 22, 23 آیت ہے موسیٰ السلام سے ریلیٹڈ ہے. موسیٰ السلام یعنی قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبر ہیں, اور ان کا نام صرف نام موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ لفظ 136 دفعہ ہے. ان کے بارے میں بہت زیادہ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں, واقعات موسیٰ السلام کے بارے میں. تو وہ چیز جو ہے وہ واقعہ ہے یہاں پر ان کی نکاح کے بارے میں. تو وہ دیکھیے کیسے عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے, اور ہم اس کے بالکل اپوزٹ سمجھتے ہیں. سورہ القصص 28, سورہ اس کی 22 اور 23. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَلَمَّا وَرَدَ, میں آگے کنٹینیو پڑھ رہا ہوں 22, 23. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَ لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. اور جب اس یعنی موسیٰ نے مدین کی طرف توجہ کی, یعنی اسی طرف چلا, کہا ان قریب یہ کہ میرا رب میری ہدایت کرے گا برابر راستے کی. اور جب وہ مدین کے پانی کی جگہ پر پہنچا, وارد ہوا یعنی پہنچا, اور لوگوں میں سے ایک امت کو اس کے اوپر پایا جو پانی پلا رہے تھے, اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو پایا جو اپنے کو روکے ہوئے تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا, دونوں کو کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے نے ہٹ جائیں اور ہمارا باپ بوڑھا ہے. اب آپ سوچئے کہ موسیٰ السلام مدین کی طرف گئے, ایک شہر ہے جو بھی ہے واٹ ایور, وہاں جب پہنچے تو ایک امت وہاں کھڑی ہوئی تھی, اور وہاں ساتھ دو بہنیں, یہاں نہیں لکھا ایسے 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں. تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ لوگ پانی پلا رہے تھے لوگ, تو یہ وہاں دور کھڑی ہوئی تھی, پیچھے کھڑی ہوئی تھی 2 لڑکیاں. تو موسیٰ السلام جو ہیں ہم سے زیادہ شریف ہوں گے, آپ شریف ہیں. وہ باقاعدہ گئے, انہوں نے لڑکی شکلیں دیکھی, تبھی تو گئے انہیں لڑکی کیسے پتہ چل لڑکیاں ہیں. مطلب وہ ایسے کھڑی ہوئی تھی برقعے میں, گاؤن میں,
کہ انہیں نظر آ گئی لڑکیاں ہیں، شکل نظر آ گئی، پہچان گئے لڑکیاں ہی ہیں، کوئی غلط تو نہیں، لڑکیاں ہیں، پہنچ گئے ان کے پاس، پہنچ گئے، کیسی تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ تو اس کے معنی انہوں نے موسیٰ نے حجاب میں بات کی ہوگی نا، تو وہ بھی حجاب میں تھی، یہ انہوں نے نہیں ویسی کھڑی ہوئی تھی، بالکل حجاب میں کھڑی ہوئی تھی. ان سے کہا کہ کیا معاملہ، کیسے ہو، کیسے تم؟ انہوں نے بولا ہم اس لیے کھڑے کہ یہ جو چرواہی پہلے پانی پلائیں پھر ہم بھی پانی پلائیں گے. تو اس کے معنی موسیٰ السلام نے ان کو پہچان لیا. ایک تو پوائنٹ یہ انہوں نے پہچان لیا کہ دو لڑکیاں ہیں، اور کیسے پہچانا ہو؟ شکل سے پہچانا ہو، ان کے ہاتھوں سے، ان کے پاؤں سے، چہرے سے پہچان لیا ہوا نا. تو اس کے معنی ہاتھ پاؤں چہرے کھلے ہونے چاہیے، پہلی بات. دوسری بات وہ کام بھی وہی کرے جو مرد کر رہے تھے. تو اس کے معنی عورتیں بھی کام کر سکتی انڈر سرکمسٹانسز. انہوں نے کہا ہمارے فوراً جواب دیا ہم اس لیے کھڑے ہیں یہ کریں، اور ہمارے فوراً باپ بوڑھے. تو بیکاز آف سرٹن سرکمسٹانسز، ایسے شوق نہیں صاحب مجھے کام کرنے کا وہ شوق ہو رہا ہے، ایسے کوئی عورت نہیں. خامہ بھی شوق ہے بھائی، پریشان ہے دماغ سے، نارمل نہیں کیا بھائی، اس لیے کنڈیشنل تھی. اس کے باپ بوڑھے ہو گئے تھے، پرابلم کیس ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے فوراً کنڈیشن بتائی، دیٹ از وائی ہم اس لیے آئے. تو دو پوائنٹس میں پڑ گئے. ان کے چہرے پہ موسیٰ السلام نے دیکھ لیے، ان کے ہاتھ پاؤں دیکھ کے تو پہنچے کیوں تم کیا بات ہے. تو انہوں نے آگے جا کیا کیا، انہوں نے آگے لکھا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. پس اس نے ان دونوں کے لیے پانی پلایا، پھر وہ سایہ کی طرف لوٹا، پس کہا اے میرے رب بے شک میں فقیر ضرورت مند ہوں اس کا جو تو میری طرف خیر سے نازل کرے گا. مطلب انہوں نے جا کے ان دونوں عورتوں کے لیے پانی پلوایا جو بھی. پھر آگے جو خاص بات ہے، پھر وہ سائے کے کئی سایہ تھا وہاں بیٹھے. انہوں نے کہا فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں کون ہوں؟ خیر فقیر. موسیٰ السلام اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں میں فقیر ہوں تو مجھے جو ہے ضرورت مند ہوں اس کا جو تو میری طرف خیر سے نازل کرے گا. اب آپ اندازہ کریں کہ موسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ فرعون کے پاس ایک بہت ہی مصر کا وہ تھا، وہاں وہ چھوڑ کے آ جاتے کسی سچویشن میں. بہرحال جب آتے تو یہ کہہ رہے ہیں میں فقیر ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو خیر فقیر ہے، کچھ مطلب کر. تو فقیر ہیں یہ، ہم فقیر کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم بہت کچھ ہیں، وہ فقیر ہے. تو یہاں موسیٰ السلام کو اللہ نے فقیر بنا. اب آپ کے دیکھیں آگے سورہ القصص 28-25 فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بس ان میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا بے شک میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تجھے اجر کے طور پر جزا دیں جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا. پس جب وہ آیا اس پر قصوں میں سے قصہ سنایا تو اس نے کہا خوف زیادہ نہ ہو، خوف نہ کھاؤ، تم ظالموں کی قوم سے نجات پائے. اب وہ ان دو میں سے ایک لڑکی جو تھی وہ حیا کے ساتھ، جہاں یہ سائے میں بیٹھے تھے جہاں بھی تھے موسیٰ السلام، تو پس ان میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ بے شک میرے والد تمہیں بلاتے تاکہ تم اجر کے طور پر جزا دیں جو تم نے ہمارے. اچھا تو اب یہ دیکھیے کہ وہ انہوں نے جو ان کی مدد کی تھی ان میں سے ایک دو میں سے ایک بہن جو تھی چلتی ہوئی حیا کے ساتھ. حیا کے مطلب یہاں مت ہوتا ہے حجاب کے ساتھ. تو ظاہری بات ہے حجاب کے برقعے میں تو نہیں آئی نا، وہ چہرہ چھپا کے تھوڑی آئی، وہ حیا کے ساتھ ایک حجاب کے ساتھ. شرمانہ حیا، شرم و حیا نہیں کہتے، حیا کے ساتھ. اور انہوں نے آن کے پھر موسیٰ السلام نے ان کے والد کو قصہ سنایا تو انہوں نے کہا تم اچھا ہو، تمہیں نجات ہوئے ظالم لوگوں سے. اب آگے کیا ہوا؟ اب ان میں سے جو تھی ایک، اس نے کچھ اپنے ابا کو مشورہ دیا. قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین. اس میں سے ایک لڑکی نے کہا اے میرے باپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، بے شک اجرت پر رکھا جانے والا اچھا وہی ہے جو قوت والا اور امانت دار ہو. ان دونوں نے نہیں بولا، ایک نے بولا جو آئی حیا کے ساتھ، اور اس نے بولا
کہ آپ ہم لوگ کو جا کے پریشانی ہو رہی ہے، جا کے کام کرنا پڑ رہا ہے. یہ قوی ہیں، طاقتور ہیں اور امانت دار بھی ہیں، ان کو آپ نوکری پہ رکھ لیں. یہ انہوں نے ہلکی سی انڈیکیشن دکھائی دو میں سے ایک نے. ہمارا وہی حجاب میں کیا انہوں نے قوی اور امین ہے، بس اس لیے کو یہاں رکھ لی جائے نوکر. اچھا بھائی، سورہ القصص 28-27. اب دیکھیے باپ کہہ رہے ہیں، یہ رشتے کی بات کر رہے ہیں. قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. اس نے کہا بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کروں، اس پر تو 8 سال تک مجھ سے اجرت لے گا. بس اگر تو 10 پورے کر لے بس یہ تیرے پاس سے ہے، اور میرا ارادہ یہ نہیں کہ تم پر مشقت ڈالوں. ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو مجھے اصلاح کرنے والوں میں سے پائے گا. تو ان کے والد نے یہ کہا کہ بھئی آپ سے میں اپنی بیٹی 2 میں سے ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو رکھنا ہے نا نوکری کے لیے. فقیر ہے، یہ فقیر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو نازل کر دے. یہ جو ہے ان کو ضرورت تھی، وہ بوڑھے تھے، اور وہ کہتی ہیں، بیٹی کہتی ہے یہ امین بھی ہے، طاقتور ہے، ان کو رکھ لیا جائے نوکری پر. تو انہیں نوکری کرنے سے پہلے یعنی فقیر سے نوکری کروا رہے ہیں. دیکھیں اب یہاں پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ ایک طرح سے ایک لڑکے سے شادی کرنے کو کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتا. ایک آدمی صرف دیکھا قوی اور امین ہے، امانت دار ہے، ٹرسٹ وردی. تو بیسک کوالٹی تو آپ لوگ بنا لیں کہ جو شادی میں لڑکے کو امانت دار ہونا اور قوی ہونا بہت ضروری ہے. قوی سے پتہ نہیں فزیکلی قوی ہو، مطلب طاقتور ہو، سائیکلوجی طاقتور ہو، فزیکلی طاقتور، کسی امانت دار بھی ہو، ٹرسٹ وردی. ابھی بہت ساری چیزیں ایمان کی تو اپنی جگہ ہیں. انہوں نے بیٹی نے دکھا دیا یہ امانت دار ہے، ٹرسٹ وردی ہے اور قوی ہے، اس کو رکھ لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کرتا ہوں. کنڈیشن لگا دی، بجائے کہ وہ مہر دے تمہاری 8 سال میری یہاں نوکری کرو. تو 8 سال نوکری سے مضبوط کون ہوگا فائنینشلی؟ کون مضبوط ہوگا فائنینشلی جب اس کو 8 سال نوکری کرے؟ اب یہاں کہہ رہے ہیں بیٹی کو دے رہے ہیں، دبا کے دے رہے ہیں، اور مرد بھی جا رہا ہے، یوں ہو جا رہا ہے. نہیں، نوکری کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم ہماری نوکری کرو 8 سال، 10 سال تمہاری مرضی ہے. یعنی اس سے تمہیں فائنینشلی سٹرونگ کرے گا. وہ کر رہے کون؟ ان کے سسر، کہ تم میری بیٹی شادی کر لو اس کنڈیشن میں، اور جب تم طاقتور ہو یعنی تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے، یعنی تم اتنا ہو تو چلے جانا. تم ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ بیٹی کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ وہ جو شوہر ہے وہ دبے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بجائے کہ اس ہسبینڈ کو طاقتور کرنے کے بیٹی کو طاقتور کر دیتے ہیں. تو یہاں سے اس پوری آیت کا واقعہ سے سمجھایا کہ نکاح کا قرآن مجید میں ذکر سے موسیٰ السلام کے ساتھ ہے، اور وہ بھی فقیر کی حیثیت سے. کتنا بڑا بوجھ ہے ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی شادی کا. ہم الٹا چل رہے ہیں. اگر فائنینشیل آدمی سٹرونگ ہے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ایک اچھے ایماندار کو، ٹرسٹ وردی ہو، قوی کو، باقی ایمان اپنی جگہ ہے، یہ بیسک کوالٹی دیکھ کے اس کو بزنس کرا دیں، نوکری دلا کے، اچھے پیسے ساؤنڈ کر کے آپ شادی کر دیں اپنی بیٹی کی. اس میں کیا برائی ہے؟ امانت دار ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے اس کو. کم سے کم بیسک کوالٹی تو دیکھیں آپ. قوی ہونا چاہیے. نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں دیکھ رہے، الٹا دیکھ رہے ہیں کہ وہ مطلب مالدار نہیں ہے تو ہم اگر بیٹی کو دے رہے ہیں پیسہ تو اب اس کو بالکل ٹھوس دے زمین کے اندر. اور بیٹی یقین کرے کیسے، بیٹی تو چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو لا کے دے، کیونکہ اس کو عادت ہے لینے کی. تو آپ اگر دیری سے پرابلم میں آ جائیں گے. تو اگر آپ بیٹی کو پیسے دے کے آپ شوہر کو دبا رہے ہیں، وہ نقصان ہے اس کے لیے. اس کی وہ نہیں. آپ سٹرونگ کریں اپنے داماد کو. جتنا داماد کو سٹرونگ کریں گے اتنا ہی وہ کھل کے اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا. تو 8 سال 10 سال کی نوکری کا انہوں نے ٹائم پیریڈ رکھا کہ آپ 8 سال کریں. ہو سکتا ہے آپ 8 سال میں نہیں ہو پائے تو 10 سال کر لیے گا. ان کا یہ نہیں کہ ان کو مشقت کرا تھا. مقصد یہ تھا کہ وہ سٹرونگ ہو جائے فائنینشلی اس حد تک کہ وہ بیٹی کو لے کے چلے جائیں. اور نکاح اس کنڈیشن میں رکھا کہ یہ نہیں اگر تم نہیں دے پا رہا ہے کچھ مہر وہر تو نو پرابلم، جب ہو جائے جب دے دینا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
تو ہماری رشتے آسان ہو جائیں گے کرانے میں، میاں بیوی مطلب اپنے بچوں کے شادی کرانے میں، اگر ہم یہ چیزیں اسٹینڈرڈ بنائیں جو قرآن نے بتائی کہ اگر آپ کو اللہ نے اسٹرانگ کیا تو آپ یہ چیز دیکھ لیں. مگر بیسک چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ کبھی ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، اور دوسرے ساتھ ساتھ آپ ٹرسٹ فل ہو، تاکہ اگر آپ اس کو نوکری دینا ہے یا فائنینشلی اسٹرانگ کر رہے ہیں تو آپ کو پرابلم نہ ہو. یہ نہیں کہ آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں کہتے ہیں سورہ قصص 28 کی 28 قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. اس نے یعنی موسیٰ نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، کوئی سی مدت میں پوری کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وہ کنڈیشن ایکسیپٹ کری، یعنی کوئی سی یعنی 8 سال ہو یا 10 سال ہو، مجھ پہ مشقت کرنے کی پرابلم، میں یہاں پر مطلب یہ کرنے کی تیار ہو، یعنی آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کر لوں. انہوں نے آپشن کہ تم 2 بیٹیوں میں سے کوئی ایک، یہ نہیں کہا اس بیٹی سے کر لو یا اس بیٹی سے کر لو، 2 بیٹی میں سے ایک کرنا چاہتا ہوں شادی، ایکسیپٹ کرو کوئی بھی، تو ایکسیپشن ان کی آ جاتی ہے. لیکن پھر یہ بھی کہا کہ تم 8 سال سے 10 سال نوکری کرو ہمارے یہاں، اور جو بھی مدت پوری جائے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور سوری تمہارے پر ہے. جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ کروں یا وہ کروں، ہمارے درمیان اللہ وکیل ہے. تو اس کے ساتھ ہی میرا لیکچر ختم ہوتا ہے. کوئی سوال جواب؟ السلام علیکم. میرا کویشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا سورہ نور 24ویں سورت کی 60ویں آیت میں کہ عورتیں بناؤ سنگار کر سکتی ہیں، جبکہ ہم جو سورہ احزاب ہے 33 اس کی 33 آیت میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ بناؤ سنگار پسند نہیں کیا گیا، نمائش میں شامل ہوتا ہے. تو ذرا اس کی وضاحت کریں کیونکہ ایک تضاد آ رہا ہے اس کے اندر. صحیح ہے، میں سمجھ گیا. جو سورہ جو نور آپ 24 کھولیں گے، آپ 24 کی 33 کھول لیں دیکھ لیں اس کو، اور میں تو اس میں مجھے پتہ ہے یہ چیز ایسا محسوس ہو رہا ہے. وہاں سورہ احزاب 33 میں لکھا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی وہ گھروں سے تعلق رکھیں اور وہ بناؤ سنگار نہ کریں جیسے کہ جہالت نے پہلے میں انہوں نے کیا، پہلے جہالت میں انہوں نے کیا تھا، بناؤ سنگار نہیں کریں. اور جو میں نے آیت بتائی تھی آپ کو وہ میں نے خاص ٹائمنگز کے ساتھ بتائی تھی، خاص ٹائمنگز میں اور خاص عورتوں کے لیے، وہ عورتیں جن سے مرد امید نہیں رکھ رہا نکاح کی. اب یہاں تو اگر امید نہیں رکھ، اگر فرض کی امید رکھ رہا ہے تو اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں بناؤ سنگار. نارمل حالت میں آپ کو بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے، یہ منع کر دیا نا، نہیں کرو تم بناؤ سنگار. اب ایکسیپشن ٹو دا رول آیا، وہ جب آتا ہے ایکسیپشن ٹو دا رول، ہر چیز میں ایکسیپشن ٹو دا رول آ جاتا ہے. یعنی ایون اللہ کہتا ہے سور اور یہ سب کھانا غلط ہے، منع حرام ہے، لیکن ایکسیپشن ٹو رول آ جائے، کوئی کنڈیشن ایسی آ جائے تو آپ کھا سکتے ہیں. ایک بات کہہ رہا ہوں. اسی طرح بناؤ سنگار بھی ایک کنڈیشنل ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن ہو جس میں آپ کپڑے اتار دیتی ہیں عورتیں اور خواتین جو جن سے مرد امید نہیں رکھ رہا نکاح کرنے کی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ بناؤ سنگار زینت کے ساتھ ہوں. صحیح ہے، یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ تو ایکسیپشن ٹو دا رول ہو گیا. آپ سمجھیں، تو وہاں پر ویسے منع ہے، ویسے نہیں کرتی، نارملی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشن آئے تو وہ کر سکتی ہے. اس طرح. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میں مسز ولی جی جی یہ سوال پوچھنا تھا آپ سے، کیا ولیمہ اور دوسری رسومات جو شادی کے وقت کی جاتی ہیں کرنا ضروری سمجھی جاتی ہیں، اگر ایسا ہے تو اس کا خرچ کون اٹھائے گا؟ پہلی بات تو جتنی یہ شادی کی یہ رسومات ہر ریلیجن میں، ہر تقریبات جو ہوتی ہیں، یہ اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں لکھی کہ آپ مطلب شادی ہو رہی ہے پھر نکاح ہو رہا ہے. میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ نکاح کسی بھی طریقے سے وہ اس کو آفیشلی ڈکلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ قلعہ بند ہو گئی، محسن ہو گئی ہے، تو وہ کنڈیشن تو سمجھ لیے آپ پوری ہو جاتی ہے. اب اگر فرض کریے کوئی اللہ کے نام پہ کھانا کھلا سکتا ہے خوشی میں کہ میں نے اللہ کے اس احکام پہ جو اللہ نے مجھ سے کہا نکاح کرو، قرآن میں کہا اللہ کہہ رہا ہے نکاح کرو، تو میں نے اس احکام کو فلفل کیا، صلاۃ قائم کرو. تو جب میں صلاۃ قائم کرو یا مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو خوشی یاد رکھیں اللہ کی اس حکم کی تعمیل پہ کوئی خوشی کہ آپ اگر خوشی سے لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا سکیں اللہ کے نام کا تو آپ کھلا دیں، لیکن اخراجات ٹوٹل مرد کو اٹھانے چاہیے.
اگر فائنینشلی جیسے اگر اسٹرانگ آدمی سوائے جو ایکسیپشن جو موسیٰ سب دیکھے ایکسیپشن آگے جیسے سوال موسیٰ السلام کے کنڈیشن میں ایکسیپشن کیا آ رہا ہے کہ وہ فقیر تھے تو ان پہ اللہ نے کہا کہ ان کو نوکری دی, انہوں نے ان کو اسٹرانگ کیا. ویسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نارمل حالت میں کہ مردوں کو جو نکاح جب کریں وہ روکے رکھے اب تک جب تک اللہ انہیں اپنے طرف سے غنی نہ کرتے وہ نکاح کا صحیح نا. اسی طرح اگر کسی بات پیسے ہیں وسعت رکھتا ہے تو شور جو اس کی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر سکتا ہے. اگر اللہ کے نام پہ آپ خوشی پہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو آپ کھلائیں, وہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اللہ کا نام کا ہونا چاہیے, خوشی کا ہونا چاہیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. تھینک یو. السلام علیکم شیخ صاحب. جی عزیز, میرا سوال یہ ہے سورہ نساء 4 کی آیت نمبر 4 ہے, اس میں مہر سے متعلق ذکر ہے. تو مہر کی رقم کس تعلق سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ مطلب یہ عدت کے ٹائم پیریڈ کے لیے ہے, ڈیورس کے, یا آفٹر ڈیتھ آف ہسبینڈ؟ نہیں, ایٹ دا ٹائم آف میرج. ہاں, لیکن اس کی وہ کیا ہے, جیسے ایک میعاد مقرر کرتے ہیں 25,000 یا 50,000 یا نہیں, آپ جو مہر جو رکھا جاتا ہے وہ آدمی کی اس پہ رکھا جاتا ہے. ہاں, وہ تو فائنینشیل کنڈیشن اس نہیں, وہ آدمی اپنی جو یہ دیکھیں عورت ہمارے معاشرے میں بتاتا ہوں آپ کو, آدمی جو ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سے آپ اپنی بیٹی کی اور آدمی کا سے وہ تعلق کے مطابق حساب رکھتے ہیں کہ کیونکہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے سپوز, اور میں اس میں بہت خوبصورت, لہٰذا میں اس کی زیادہ مہر رکھوں. الگ الگ کلچرز میں الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ایکچوئل قرآن کے مطابق مہر رکھنا چاہیے اس آدمی کے اسٹیٹس کے مطابق. اس حد تک کہ موسیٰ السلام کے باپ سوسر نے تو مہر رکھا ہی نہیں, باقی کہا تم میری 8 سال نوکری کرو, اور نوکری کرو جو کماؤ اس میں سے دے گا نا وہ. تو یہ ہے, تو آپ آدمی اس سے نکال سکتے, ڈرائیو کر سکتے جس کے پاس اسٹیٹس ہی نہیں ہے, تو آپ اس سے مہر کیوں رکھ رہے ہیں اتنا زیادہ؟ مہر تو مہر کا تو ہمارے یہاں وہ ہے, وہاں قرآن میں لکھا ہے صدقات و نحلہ, یعنی آپ توفتاً اس کو وہ دیں, اٹس اے گفٹ. قرآن کا صدقہ دے مگر گفٹ کے طور پہ, یہ ہے ایٹ دا ٹائم آف میرج. صحیح نا. یہ تو انہوں نے ہماری مہر رکھ دیا, اس کو لینگویج میں اس کے مہر کی کیا معنی یہی ہے کہ بھائی ہماری آپس میں, وہ بھی آپس میں مشورہ کر کے, مگر رکھا کیسا چاہیے کہ آدمی کے اسٹیٹس کے مطابق. سوچیں آپ, یہ مت سمجھیں کہ وہ کیا 36-32 روپے پر 96 کیا ہے وہ آج کل رکھا ہے. نہیں جناب, آٹے کے حساب سے بھی نہیں جو رہا, وہ آج وہ جو رکھا تھا وہی رکھ رہے ہیں, آج تک وہی رکھ رہے ہیں, تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ ایک آدمی کروڑ پتی اس سے کہہ رہے ہیں تم 5,000 کا 35,000 کا میں رکھ دیا, یہ ہمارے خاندان میں تو 30,000 کا رکھا ہے تو لہٰذا آپ بھی دیجیے. نو واٹ ایور ہی اسٹیٹس, اگر پیسے والا تو زیادہ اسٹیٹس رکھے, اپنی لڑکی کے حساب سے نہیں, لڑکے کے آدمی کے اسٹیٹس سے میں رکھا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال شیخ صاحب یہ ہے کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 نکاح ہیں ان کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ تاریخ میں ایک نکاح انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا جو کہ جب 40 سال کی بیوہ تھیں وہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے. اور دوسرا نکاح انہوں نے حضرت عائشہ سے کیا جو کہ 9 سال کی تھیں اور ان کی عمر اس وقت 53 سال کے تھے. تو آپ قرآن سے اس کی کوئی وضاحت کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے ابھی لیکچر میں کہا تھا صرف قرآن مجید میں موسیٰ السلام کی نکاح کا ذکر ہے, وہ کس طرح ذکر ہے, کسی اور کا نکاح کا قرآن میں ذکر ہے ہی نہیں. کسی بھی پیغمبر کا نکاح کا ایک ہی نکاح کا ذکر ہے موسیٰ السلام کی حیثیت, وہ میں نے بتا دی. اب آپ کا سوال یہ کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسٹری میں ایک تو 40 سال کے تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے, اور دوسری ایک بتایا کہ 53 یا 56 سال کے تھے اور 6-9 سال پتہ نہیں, مختلف کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں لوگوں کے اس طرح. تو اب ہم کیا کریں, ہم قرآن میں ہی دیکھیں گے. قرآن میں نے پہلی آیت پڑھی تھی آپ کو, میں نے بتایا نکاح کی کیا ایج ہونی چاہیے. آپ کو پہلی آیت سورہ نساء کی کھولے آپ, وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, یعنی جب یتیم عورتیں یا مرد جو بھی یتیم جب پہنچے بلوغت نکاح کے وقت, نکاح کی عمر کو پہنچے اگر وہ, تو تم مانوس ہو جاؤ, اس کی رشد دیکھو, رشد. اب یہ جو جسے آپ کہتے ہیں بلاغت جو کہتے ہیں لیڈیز ٹو جینٹس کا ویری کرتا ہے کلچر میں, ٹریڈیشن میں, ایریاز وائز میں. پیوبرٹی جسے کہتے ہیں, مگر وہ میرج ایج نہیں ہے. یہی میں میرج ایج کے بعد ہمارے یہاں یہ کہہ سکتے ہیں وہ جوان ہو گئی.
6 سال 8 سال 10 سال 9 سال, آئی ڈونٹ نو, ایوری کلچر کے یہ بھی علاقے وائز ڈفرینٹ ویری کر رہا ہے. کچھ اسٹینڈرڈ نکال بھائی 6 سال یا 10 سال یا 16 سال یا 15 سال, اینی ایج واٹ ایور کنڈیشن سرکمسٹانسز اور سچویشن اور آپ کے جینس کے حساب سے ویری کر جاتا ہے ہر علاقے میں. وہ مگر نکاح کی ایج نہیں ہے. نکاح کے اس کے بعد کہہ رہے تم جب یہ مانوس ہو جاؤ, اس کا رشد دیکھو. جو رشد کیا کہلاتا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنے آپ پہ قابو رکھے, عقل مند ہو, وہ دلیل حجت صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت, سنجیدہ ہو, فضول خرچ نہ ہو, یعنی اس کے مینٹل اسٹیٹ کی بات دیکھی جائے گی, وہ مگر سمجھ بوجھ وغیرہ ہر چیز. اب 6 سال کی لڑکی آپ اگر فرض کری رکھتی ہے اور 6 سال کی لڑکی اگر وہ اس بات کو صحیح سمجھتی ہے, ہر چیز میں یہ چیزیں موجود ہیں, اور 3 سال کے اندر شاید وہ جوان ہو گئی تھی, پاسبل ہے نہیں ہے, تو وہ پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہو تب آپ کے سمجھ 6 سال 8 سال کی لڑکی 9 سال کی ہو سکتی ہے اتنی عقل مند. ایکسیپشن ٹو دا رول ہیں جینیس, بتا دوں میں آپ کو. میں تو بچہ دکھا سکتا ہوں یہاں آئے گا اور میں کہوں گا ان کا نام یہ, ان کا نام یہ, ان کا نام, فوٹو جب میموری یاد کر لے گا سب. وہ بیٹھے ان کا نام یہ, ان کا نام سب بتا دے ایک دفعہ بتانے سے. تو وہ عقل مند نہیں, اس سے میموری اچھی ہے اس کی. اس کو ابھی تک ڈیسیژن میکنگ نہیں آتی, تو جوان بھی نہیں ہو, مطلب یاد کر لیتے ہیں. تیسے بچے یونیورسٹیز میں پاس کر لیتے ہیں پتہ ہے انٹیلیجنٹلی, بٹ دیٹ از ناٹ ایم ٹرائنگ. وہ سنجیدہ نہیں ہوگا وہ. اور جتنے بریلنٹ آدمی ہیں اس کا, یہ میں نے ایک بھی استعمال میں نے نہیں رکھا کہ بریلنٹ, میں نے کہا کہ دلیل حجت اور منطق کو پہچانتی ہے, وہ کون سی چیز صحیح ہے, رائٹ کو صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے اس میں. ہمارے یہاں رٹ لینے کی بات نہیں, رٹ لیا اس نے تو وہ بہت عقل مند ہو گیا اور ڈگری لے کے بیٹھا, چھوٹی عمر میں کر لیا. انٹیلیجنس رٹ لینا, یاد کر لینا از ناٹ, ایسے میں اس کو مورل کیریکٹر دیکھا جائے گا, اس کی صحیح سنجیدگی اسے کہتے ہیں سوبرائٹی, صوبہ. اچھا, اب جو ہسٹری میں جو بتایا جا رہا ہے وہ پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے کیا ہے. وہ تو قرآن میں کوئی ایسا نہیں لکھا واقعہ جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جناب بہت چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کر لیں آپ, بہت بالکل چھوٹی عمر کی. دوسری طرف کانٹرڈکشن یہ آ رہی ہے کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اتنی بڑی عمر میں عورت سے شادی کر لے کوئی آدمی, اور وہ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے اور اگر وہ بلیو کرتے ہیں تو خود کیوں نہیں کرتے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بتایا جا رہا ہے کہ آپ 25 سال کہتے ہیں, وہ 40, تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ پہلی شادی کریں, یا کون آدمی کرنا چاہے گا بیوہ سے 40 ایئرس کی بیوہ ہو, خود 25 سال کا, بتائیں. اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کے بعد محمد رسول اللہ صحیح نہیں سمجھ رہے, انہوں نے تو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ایسی باتیں ہمیں سناتے ہیں لوگ, ہم یقین کر لیتے ہیں. اب بھئی میرے سے ذاتی تو قرآن میں ایسی بات نہیں لکھی, اگر میں اس پہ بلیو نہیں کرتا تو مجھے اللہ تعالیٰ کو تھوڑی پوچھے تم نے کیوں نہیں بلیو کی, تو واقعہ کہہ رہے ہیں نا ہسٹری میں. لیکن میں پرسنلی بلیو نہیں کرتا ہوں کہ ایسا ہو کر سکتے ہو. آپ پرسنلی مجھ سے سوال کہ میں نہیں بلیو کرتا, یہ پاسبل نہیں, جب پاسبل اس لیے ورنہ میں بھی کروں اور میں آپ کو سنا دوں, وہ خود نہیں کر رہا. اس سے تو یہ کیا بات ہے, آپ مجھے سنا رہے کہ انہوں نے 25 سال 40 سال کی عورت سے شادی کر لی. کوئی 40 مینوپاز پہ پہنچ رہی عورت وہ کیوں شادی کر رہی ہے, خود بھی کرتی ہے عورت, پتہ ہے آپ کو. مطلب ایک مینوپاز کی ایج پہ پہنچ رہی ہے, اس سے وہ ایک جوان آدمی شادی کری, کس نے وہ لگا عورت کھیتی ہیں, تو قواعد بتا دیے نا, کھیت ہے, کھیت کے لیے پرپز, اس کا پرپز چلڈرن ہے, پروٹیکشن ہے. وہ جب بھی چھوٹی عمر میں جاتے تھے, چھوٹی سے ینگ سے 19 18 19 20 سال صبح شادی کر دو فار پروٹیکشن پرپزز. آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس عمر میں, مطلب ویسے تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی وائف کو بڑھاپے میں بھی اولاد دے رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اللہ نے میریکل قرآن میں بتا دیا, جو میریکل جو قرآن میں اللہ کو ضروری سمجھتا ہے اس نے خود بیان کیا آیت میں. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی, ان کی بیوی کو بڑھا, وہ کہتی میں تو بوڑھی بھانج, ذکر علیہ السلام کی بیوی تھی بھانج, اس کا ذکر کر دیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہوتی تو اللہ ضرور ذکر کرتا اللہ کی آیت میں کہ یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوان کو 24 سال 25 سال کے جوان کو, اول تو 40 سال کہتا ہے قرآن میں ایک ہی جگہ ایج کا ایگزیکٹ ایج آئی ہے 40 ایئرس, شدید عمر, اشدہ 40 ایئرس, اور کوئی عمر کا ذکر نہیں ہے. یہ بلوغت کو پہنچ, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا 40 ایئرس ہے, وہاں اشدہ ہے, شدید عمر کو پہنچ جائے, اسٹرانگ. اس کے بعد اس کی ڈیٹوریشن شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں بھی ایک اور آیت ہے جو میں نے بتایا قرآن میں, وہ ہے نا جس میں میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وہ دائیں ہاتھ کی ملکیت کی نوجوان, سورہ نساء 4 اس کی 25 میں لکھتا ہے, وہ میں نے آیت پڑھی تھی, وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
من فتياتكم المؤمنات. یہ فتيات جو ہے نا فتيات جمع میں, تو یہاں لکھا ہے تم جوان لڑکیوں شادی کر لو. جوان تو جوان سے تو اللہ کہہ رہا کر لو. ایک آیت دکھائیں کہ بوڑھی سے کر کے دکھاؤ شادی. اور جو قاعدے قواعد کا جو میں نے پڑھا ہے, یعنی یہاں جوان لکھ دیا, یہ نہیں لکھا تم کتنی عمر کے ہو. کہیں قرآن میں لکھا ہوا کہیں تم کتنی, یہاں لکھا ہے تم جوان عورت سے شادی کر سکتے ہو. تو جوان عورت اس لیے لکھ رہا اللہ تعالیٰ بیکاز اللہ کہہ رہا ہے عورتیں تمہاری کھیت اسے قواعد ہے. قاعدے قواعد عورت کے سمجھ جائیں جو قرآن میں مینشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عورتیں تمہاری کھیت ہے, تو اپنی کھیت کے بعد جیسے تم چاہو. تو دا پرپز از ٹو پروڈکشن, ٹو پروڈیوس چلڈرن. ایک کھیت, اور تمہیں اچھی لگ رہی ہے یہ بتا دی قواعد. اگر بوڑھی اچھی لگ رہی ہے اور قاعدہ قواعد میں پروڈیوس نہیں کر سکتے تو شادی تھوڑی کریں گے آپ. طیب ہوتے پورے طیب لگے, آپ کو اچھی لگے, ایمان والی ہو, اور ساتھ ساتھ میں کھیت بھی ہو, مطلب پروڈکشن بھی ہو, ہر چیز دیکھیں نا. قاعدے قواعد میں تھوڑے سے بتائے تھے وہ پورے ہونے چاہیے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تو وہ آئی ڈونٹ نو کیا نہیں کیا, واللہ عالم بصواب. آیت میں لکھا فتیاتکم, اب یہ جوان لڑکیاں ہیں, اور سوبرائٹی دیکھیں گے آپ, سب چیز دیکھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ سورہ مومنون ہے 23, اس کی 5 اور 6 میں بیویوں اور جو داہنے کی ملکیت ہے ان میں کوئی فرق بیان کیا جا سکتا ہے؟ جو قرآن مجید میں ازواج, وہاں دیکھیں جو آپ پڑھیں سورہ مومنون کی جو آیت ہے وہاں ازواج آتا ہے اور آتا ہے ملکت ایمانکم. یہ جو قرآن مجید میں دیکھیں ایک جگہ قرآن مجید میں یہ آپ بتا رہے ہیں دو جگہ جیسے مارج میں ہے سورہ 30 میں, اور مومنون میں, وہاں یہ اس طرح کی بات آ جاتی ہے جہاں پر ازواج لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ دائیں ہاتھ کی ملکیت. ازواج اور دائیں ہاتھ کی ملکیت سے اللہ کہے تو میں ان کے ساتھ مطلب وہ کر سکتے ہو, لیکن اس کے علاوہ جو ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں ازواج میں نے بتایا تھا جوڑوں کو بھی کہتے ہیں, جوڑے پیٹس. تو دائیں ہاتھ کی ملکیت جو ہے وہ اونڈ اور لڑکیاں ہیں, اونڈ مطلب خریدی ہوئی, یعنی پیسے دے کے بھی ان سے آپ نکاح کریں گے مگر وہ کہلائیں گی دائیں ہاتھ کی ملکیت میں. تو اس لیے الاؤ کر دیا اللہ تعالیٰ نے, مگر کیونکہ وہاں لکھا ہوا وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ, تو 4 کی 3 میں بھی لکھا ہوا, جتنی میں نے آیتیں پڑھی تو اگر تم ان میں نکاح تو تم دائیں ہاتھ کی ملکیت میں نکاح کرو. عربی نکاح کا لفظ دکھایا نا 2-3 جگہ میں نے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو بیوی مانتا ہے قرآن مجید میں بشرط کہ آپ کی نکاح کیا ہوا. میرے انڈر میں لڑکیاں ہوں گی, سچویشن ایسا ہے کہ میں رکھے ہوں, مطلب میں مجھ پہ رسپانسبلٹی ڈال دیا, میں نے رکھی ہیں عورتیں, ان کو میں پرورش کر رہا ہوں بیکاز مجھ پہ ایک رسپانسبلٹی, مگر میں نے ہر ایک سے نکاح نہیں کیا ہوا ہے. تو اس لڑکی میں سے ان اور لڑکیاں جو ہیں میرے پاس فار سپورٹنگ دیم, ان میں سے جب میں نکاح کر لوں گا کیونکہ ملکیت ہے میری, تو میں ان سے نکاح جب کر رہا ہوں میں بیوی تو بن گئی لیکن ملکیت ہی کہے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ, اس دائیں کی ملکیت, اس کا درجہ جو ہے دائیں کی ملکیت میں ہی رہے گا. کہ اس کا کیا وجہ فرق ہے, دوسری جو بیوی ہے میری جو جس کو میں نے خریدا نہیں ہے, یہ جو عورت لڑکی ہے مثال کے طور پہ اگر اس نے مجھ سے ڈیورس لینا چاہے گی تو یہ میں نے جس پہ خرچ کیا وہ بھی دینا پڑے گا اس کو. وہ کیونکہ وہ خرچ اور بیوی کیسے خرچ میں فرق ہے, وہ میں نے کسی اور کو دیا ہے اس کو خریدنے میں, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ تو اس کو دائیں ہاتھ کی ملکیت ہی رکھا ہے. مگر جس سے میں نکاح کیا اور جب وہ لڑکی فرض کری میں نے نکاح نہیں کیا دائیں ہاتھ کی ملکیت میں, اور وہ کہیں جا رہا ہے کوئی اور اس سے شادی کرے تو میں اس سے پیسے مانگوں گا کہ تم نے میں نے اس پہ اتنا خرچہ کیا اتنے عرصے میں تم اس سے شادی کرو, وہ پیسے مجھے دو, باقی تم شادی کرنا چاہو تو شادی کر کے لے جاؤ. اس طرح یہ سسٹم ہے کہ ہماری ہم ایمان والے مردوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ دائیں, یہاں جب لکھتا اللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں کہ تم دائیں ہاتھ کی ملکیت تو اپنی ازواج اور تم دائیں ہاتھ کی ملکیت لکھا ہے نا اس نے, تو وہ والی دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے جن سے انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات, دائیں ہاتھ کی ملکیت میں بیوی بھی ہے اور دائیں کے ہاتھ کی ملکیت میں میرے پاس وہ عورتیں ہے جو کہ جن کا میں پرورش کر رہا ہوں, جن کو اللہ کہہ رہا ہے, ایک وہ آیت پڑھی تھی میں جس میں اللہ کہہ رہا ہے وہ سورہ نور کی جس میں چوڑائی چاہتے ہیں ان کو برائی, وہ میرے انڈر میں انفلوئنس میں اس لیے تو ہے میں کروا رہا ہوں, میں نے ان کو پرچیز کر کے بانڈیج میں رکھا ہوا ہے ٹو ڈو سرٹن ایکٹ. تو اللہ منع بھی کر رہا ہے مجھے کہ ایسا مت کرو, سمجھ رہے. تو ہر لڑکی جو میرے دائیں کی ملکیت وہ میری بیوی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. تو 2 طرح کی ہے دائیں کی ملکیت, قرآن میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دائیں جہاں تو اللہ تعالیٰ جہاں ازواج کے ساتھ رکھا ہے وہ دائیں ہاتھ کی ملکیت جس میں لگا ہے تو کوئی حرج نہیں ایسا کر لو, تو وہ انڈرسٹوڈ ہے, وہ بیوی ہے اس کی. یہ کویسچن ہے, امریکہ میں لیونگ ٹوگیدر کا کانسیپٹ ہے
اور بچے بھی ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی مینشن کیا کہ اگر لڑکا لڑکی ساتھ رہے تو اللہ کی نظر میں نکاح. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے ریکگنائز کرائے. دیکھیں ساتھ رہتے ہیں مجھے معلوم ہے, مگر دے ڈونٹ ریکگنائز ان دا ورلڈ. مطلب وہ دوسرے مرد بھی آ سکتا ہے اس کے پاس, لڑکی کے پاس, یقین کریں آپ. مطلب وہ ساتھ رہتے ہیں, وہ ایک ریکگنائز حیثیت سے نہیں رہتے ہیں, قلعہ بند نہیں رکھتے. وہ لڑکی بھی آزاد ہے, مرد بھی آزاد ہے. ان کی پری کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر ٹو ٹرائی آؤٹ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ ٹرائی آؤٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریکگنائز کرانا پڑتا ہے ٹو دی انوائرمنٹ دیٹ یو آر ہسبینڈ وائف, ناٹ بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. آپ سمجھ, میں نے اپنے لیکچر میں ضرور کہا تھا, لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ آپ لیونگ ٹوگیدر از رائٹ. میں نے کسی بھی کلچر میں, وہ میں نے اپنا اس میں جو میں پڑھا نہیں تھا اس میں نے لکھا بھی تھا شروع میں, کہ کسی بھی کلچر کے حیثیت سے آپ ریکگنائز کراتے ہیں اپنے ایک دوسرے ورلڈ کو, اپنے خاندان میں, رشتہ داروں, دوست احباب میں, کہ آئی ہیو ٹیکن دی, اس کو میں نے قلعہ بند کر لیا ایز اے وائف. اب یہ شی از مائی وائف. یہ نہیں کہ اینی باڈی کین, کیونکہ وہ کہتی ہے میرا بوائے فرینڈ آ رہا ہے, میرا یہ بھی میرا کلاس فیلو آ کے شی وانٹس وہ آ رہا ہے, مطلب آپ مجھے منع نہیں کر سکتے. وہاں اس طرح کا سلسلہ ہے مطلب. اور اس میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے وہاں جو لیونگ ٹوگیدر میں, وومن آر سفرنگ. کیونکہ وومن اس کس طرح سفر کر رہی ہیں کہ وہ آدمی اگر شادی نہیں کر رہا تو وہ رسپانسبل نہیں بن رہا اس کا, اور وہ بچے جو ہو رہے ہیں جو جس کو پالنے, وہ عورت کو پالنے پڑ رہے ہیں. اگر لڑکا نہیں دے رہا کوئی پرابلم, کہہ لیں تم نے پہلے ہمارے کو, اگر آپ شادی کر لیں گے تو وہ وومن کو بہت پاور دے رکھے انہوں نے, وہ 50% آپ کی جائیداد کھینچ لے گا. تو وہاں جو پیسے والے آدمی ہیں وہ پہلے سے کانٹریکٹ کرا لیتے ہیں, جیسا شادی ہوتا ہے ڈیورس کا لیٹر اور اس کا اتنی اماؤنٹ, کیونکہ دیکھیں قانون ہوتا ہے پھر اسی حساب سے آدمی چلتا ہے. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ شادی اس نے کی نہیں, صرف یہ اس کو پتا ہے کہ میں اتنا پیسے والا آدمی ہوں, اگر میں اس کو شادی ہوں تو میری جائیداد لے جائے گی, اور وہ خود بڈھے. تو دیر آر ڈفرینٹ ریزنس دیٹ یہ وہاں پریکٹس ہو رہا ہے لیونگ ٹوگیدر کا. میں لیونگ ٹوگیدر کو ریکگنائز نہیں کروا رہا ہوں, کیونکہ وہ ریکگنائزڈ رسپانسبلٹی نہیں لے رہی, نہ لڑکی لے رہی, نہ کہتی آئی کین واک اینی ٹائم, اینڈ دا مین سیز آئی کین واک اینی ٹائم, وی ہیو نو بانڈیج, جسٹ وی آر ٹرائنگ آؤٹ. تو یہ ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا, وہ چاہے کسی طریقے سے مذہب کے ریلیشن شادی کرتا ہے, وہ اس کو ایسے وائف قلعہ بند کرتا ہے, تو وہ میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا ہوا.